السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 1400 سال پہلے اسلام عرب کے صحرا سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچ گیا۔ لیکن ایک سوال آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، آخر جاپان جیسے دور دراز ملک میں اسلام کیسے پہنچا؟ ایک ایسی سرزمین جہاں نہ عرب فوجیں گئی، نہ بڑی اسلامی سلطنتوں نے حکومت کی، پھر بھی آج وہاں ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ کہانی صرف مذہب کی نہیں بلکہ تجارت، اخلاق، سچائی اور انسانیت کی طاقت کی کہانی ہے۔ کہانی ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے کردار سے جاپانی لوگوں کے دل جیت لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جاپان میں اسلام کب پہنچا، سب سے پہلے مسلمان کون تھے اور آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے جاپانی لوگوں کو اسلام کے قریب کر دیا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس کہانی کے کچھ حقائق آپ کو حیران کر دیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ جاپان میں اسلام کی کہانی دراصل تلوار سے نہیں بلکہ تجارت سے شروع ہوئی۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب دنیا تیزی سے بدل رہی تھی تب مختلف مسلم تاجر ایشیا کے راستوں سے جاپان پہنچنے لگے۔ ان تاجروں میں زیادہ تر لوگ ہندوستان، ترکی، ملائیشیا اور وسطی ایشیا سے تھے۔ وہ جاپان میں کاروبار کے لیے آتے تھے لیکن ان کا اخلاق، سچائی اور نرم رویہ جاپانی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے لگا۔ جاپانی معاشرہ ہمیشہ سے نظم و ضبط اور ایمانداری کو پسند کرتا تھا اور جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی کہ یہ لوگ اپنے دین کے اصولوں پر کتنی سختی سے عمل کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتے ہی کاروبار روک دینا، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ پورا کرنا اور دوسروں کے ساتھ عزت سے پیش آنا، یہ سب چیزیں جاپانی عوام کے لیے نئی تھیں۔ یہی سے اسلام کے بارے میں دلچسپی بڑھنا شروع ہوئی۔ اسی دوران روس اور چین کے علاقوں سے کچھ مسلمان خاندان بھی جاپان آ کر آباد ہوئے، خاص طور پر تاتار مسلمان جو جنگوں اور سیاسی حالات کی وجہ سے اپنے وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ انہوں نے جاپان میں چھوٹی چھوٹی مسلم کمیونٹیز بنائیں۔ یہ لوگ صرف اپنے لیے نہیں جیتے تھے بلکہ انہوں نے اسلام کو متعارف کروانے کے لیے بھی کام کیا۔ انہوں نے جاپانی زبان سیکھنا شروع کی، مقامی لوگوں سے تعلقات بنائے اور اسلام کے بارے میں سوالات کے جواب دینا شروع کیے۔ بہت سے جاپانی پہلی بار انہی لوگوں سے اسلام کے بارے میں سن رہے تھے۔ ان مسلمانوں نے جاپان میں پہلی اسلامی کتابیں بھی متعارف کروائیں۔ قرآن پاک کے ترجمے پر بھی کام شروع ہوا تاکہ جاپانی عوام اسلام کو اپنی زبان میں سمجھ سکیں۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب اسلام خاموشی سے جاپانی معاشرے میں داخل ہو رہا تھا۔ پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے جاپان میں اسلام کی تاریخ بدل دی۔ سن 1938 میں جاپان کا پہلا باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی جسے مسجد کوبے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی بلکہ جاپان میں مسلمانوں کی پہچان بن گئی۔ اس مسجد کی تعمیر میں مختلف مسلم ممالک کے لوگوں نے حصہ لیا۔ جب جاپانی لوگوں نے ایک خوبصورت اسلامی مسجد دیکھی تو ان کی دلچسپی اسلام کی طرف اور بڑھ گئی۔ لوگ مسجد دیکھنے آتے تھے، مسلمانوں سے سوال کرتے اور اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران بھی یہ مسجد محفوظ رہی، حالانکہ ارد گرد کے کئی علاقے تباہ ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگ اسے ایک معجزہ سمجھتے ہیں اور یہی مسجد آج بھی جاپان میں اسلام کی تاریخ کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جاپان میں اسلام کا پیغام آہستہ آہستہ پھیلتا گیا۔ یہ پھیلاؤ شور شرابے سے نہیں بلکہ کردار سے ہوا۔ کئی جاپانی لوگوں نے مسلمانوں کی زندگی کو قریب سے دیکھا اور محسوس کیا کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، خاص طور پر صفائی، وقت کی پابندی، والدین کی عزت اور انسانیت کے اصول جاپانی ثقافت سے کافی ملتے جلتے تھے۔ اسی وجہ سے کچھ جاپانی نوجوان اسلام کی طرف مائل ہونے لگے تھے۔ انہوں نے اسلامی کتابیں پڑھنا شروع کی، مساجد کا رخ کیا اور کئی لوگوں نے اسلام قبول بھی کر لیا۔ یہ تعداد اگرچہ کم تھی لیکن یہ اسلام کے خاموش مگر مضبوط پھیلاؤ کی شروعات تھی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جاپان ایک نئے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ ملک تباہی سے نکل کر دوبارہ ترقی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران دنیا کے مختلف مسلم ممالک کے لوگ بھی جاپان آنے لگے۔
کچھ لوگ تعلیم کے لیے آئے تو کچھ کاروبار کے لیے اور کچھ ملازمت کی تلاش میں۔ آہستہ آہستہ جاپان میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ٹوکیو، اوساکا اور کوبے جیسے شہروں میں مسلم کمیونٹیز بننا شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے نہ صرف اپنے لیے مساجد بنائی بلکہ اسلامی مراکز اور تنظیمیں بھی قائم کی۔ یہ مراکز جاپانی لوگوں کو اسلام کے بارے میں معلومات فراہم کرتے تھے۔ بہت سے جاپانی نوجوان یہاں آ کر سوالات پوچھتے، اسلامی کتابیں پڑھتے اور مسلمانوں کے طرز زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اسلام جاپان میں زیادہ واضح طور پر نظر آنے لگا۔ سن 2000 کے بعد انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے اسلام کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ پہلے جاپانی لوگوں کے لیے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اب ہر چیز چند کلکس کی دوری پر آ گئی تھی۔ لوگ یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے لگے، اسلامی لیکچر سننے لگے اور قرآن کے جاپانی ترجمے آن لائن پڑھنے لگے۔ بہت سے جاپانی نوجوانوں نے پہلی بار اسلام کو انٹرنیٹ کے ذریعے جانا۔ انہیں معلوم ہوا کہ اسلام صرف خبروں میں دکھائی جانے والی چیز نہیں بلکہ امن، صبر اور انسانیت کا دین ہے۔ کئی جاپانی ولاگرز اور ریسرچرز نے بھی اسلام پر ڈاکومنٹریز بنائیں۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی روزمرہ زندگی دیکھی تو ان کے خیالات بدلنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ اسلام کے بارے میں جاپانی معاشرے میں مثبت سوچ پیدا ہونے لگی اور لوگ کھل کر اسلام کے بارے میں بات کرنے لگے۔ آج جاپان میں درجنوں مساجد موجود ہیں اور ان میں سب سے مشہور مسجد قباء سمجھی جاتی ہے۔ یہ مسجد اپنے خوبصورت اسلامی طرز تعمیر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہر سال ہزاروں جاپانی اور غیر مسلم سیاح اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں صرف نماز ہی ادا نہیں کی جاتی بلکہ اسلام کے بارے میں تعارفی پروگرام بھی منعقد ہوتے ہیں۔ مسجد کے اندر جاپانی زبان میں قرآن اور اسلامی کتابیں بھی موجود ہیں۔ بہت سے جاپانی لوگ یہاں آ کر اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی لوگ صرف مسجد دیکھنے آتے ہیں لیکن بعد میں اسلام سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کمیونٹی بھی جاپانی عوام کے ساتھ احترام اور محبت سے پیش آتی ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کردار سے اسلام کی اصل تصویر دکھائیں۔ اسی وجہ سے جاپان میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں کم ہو رہی ہیں اور لوگ حقیقت جاننے میں زیادہ دلچسپی لینے لگے ہیں۔ اگرچہ جاپان میں مسلمان اب بھی اقلیت میں ہیں لیکن پھر بھی اسلام وہاں تیزی سے پہنچا جانے والا مذہب بن رہا ہے۔ ہر سال کچھ جاپانی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ خاص طور پر نوجوان نسل اسلام کے اصولوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ انہیں اسلام کی سادگی، صفائی، نظم و ضبط اور خاندانی نظام پسند آتا ہے۔ کئی جاپانی خواتین نے بھی اسلام قبول کیا اور اسلامی طرز زندگی اپنایا۔ مسلمانوں کے لیے حلال فوڈ، نماز کی جگہیں اور اسلامی سہولیات بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو چکی ہیں۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ اسلام جاپان میں خاموشی سے مگر مسلسل پھیل رہا ہے۔ آج جاپان میں اسلام صرف مساجد تک محدود نہیں رہا بلکہ اب یہ جاپانی معاشرے کی مختلف حصوں میں نظر آنے لگا ہے کہ یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز پر تحقیق کی جا رہی ہے اور کچھ تعلیمی ادارے اسلامی تاریخ کو باقاعدہ طور پر پڑھا بھی رہے ہیں۔ جاپانی طلباء اب مشرق وسطیٰ اور مسلم دنیا کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ خاص طور پر عربی زبان سیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ بہت سے جاپانی نوجوان اسلامی کلچر اور تہذیب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مختلف شہروں میں اسلامی نمائشیں اور ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان پروگراموں میں جاپانی عوام کو حلال کھانے، اسلامی لباس اور مسلم تہذیب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ لوگ پہلی بار انہی تقریبات میں اسلام کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ اخلاق، علم اور انسانیت کا پیغام بھی دیتا ہے۔ یہی چیز آہستہ آہستہ جاپانی معاشرے کی سوچ بدل رہی ہے۔ جاپان میں حلال انڈسٹری بھی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ پہلے مسلمانوں کے لیے حلال کھانا تلاش کرنا بہت مشکل تھا لیکن اب حالات کافی بدل چکے ہیں۔ ٹوکیو، اوساکا اور دیگر بڑے شہروں میں حلال ریسٹورنٹس کھل چکے ہیں۔ بہت سی جاپانی کمپنیاں اب حلال مصنوعات تیار کر رہی ہیں تاکہ دنیا بھر سے آنے والے مسلمان سیاحوں کو سہولت مل سکے۔ خاص طور پر جب جاپان میں بین الاقوامی یونٹس ہوتے ہیں تو حکومت نے بھی مسلمانوں کی ضروریات پر توجہ دینا شروع کی۔ ایئرپورٹس، شاپنگ مالز اور بعض اسٹیشنز میں نماز کے لیے خصوصی جگہیں بنائی گئیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ جاپان اب مسلمانوں کی موجودگی کو قبول کر رہا ہے۔ مسلمان سیاح جب جاپان جاتے ہیں تو انہیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسانیاں ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے مسلم دنیا اور جاپان کے تعلقات بھی مضبوط ہو رہے ہیں اور اسلام کی پہچان مزید بڑھ رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپان میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں کی کہانیاں بھی کافی منفرد ہیں۔
कुछ लोग कुरान पढ़कर मुतासिर हुए तो कुछ मुसलमानों के अखलाक देखकर इस्लाम के करीब आए और कुछ ने ज़िंदगी के मुश्किल वक्त में इस्लाम को समझना शुरू किया। बहुत से जापानी नो मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम ने उन्हें ज़िंदगी का मकसद समझाया, उन्हें नमाज में सुकून मिला और कुरान में ऐसे जवाब मिले जो वो बरसों से तलाश कर रहे थे। कई जापानी नो मुस्लिम अपनी कहानियाँ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिसे देखकर दूसरे लोग भी इस्लाम के बारे में जानने लगते हैं। अगरचे इन्हें कभी कभी मुआशरती दबाव का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने दीन पर कायम रहते हैं। ये चीज़ जाहिर करती है कि इस्लाम जापान में दिलों के जरिए फैल रहा है और इसका असर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। आने वाले वक्त में माहिरीन का मानना है कि जापान में मुसलमानों की तादाद मजीद बढ़ सकती है। इसकी एक बड़ी वजह आलमी राब्ते और इंटरनेट है। दुनिया अब पहले से ज़्यादा करीब आ चुकी है और लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में आसानी से मालूमात हासिल कर सकते हैं। जापानी नौजवान ख़ास तौर पर सच्चाई और रूहानी सुकून की तलाश में रहते हैं और बहुत से लोग इस्लाम में ये चीज़ महसूस करते हैं। इसीलिए इस्लाम जापान में खामोश मगर मुसलसल तरक्की कर रहा है। शायद यही इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत है कि ये दिलों को अखलाक और किरदार के ज़रिए मुतासिर करता है, ना जंग ना ताकत, बल्कि सिर्फ अच्छे रवैये और सच्चाई के ज़रिए। और यही वजह है कि आज सूरज निकलने की सरजमीन जापान में भी इस्लाम की रोशनी फैल रही है। तो दोस्तों, जापान जैसे दूर दराज मुल्क में इस्लाम का फैलना इस बात का सबूत है कि सच्चाई और अच्छा किरदार दिलों को बदलने की ताकत रखते हैं। इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि अखलाक, मोहब्बत और इंसानियत से फैला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके, ताकि ऐसी मज़ीद हैरानकुन इस्लामी डॉक्यूमेंट्रीज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और कमेंट में ज़रूर लिखें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। देखते रहिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और हैरानकुन इस्लामी हकीकत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।